ہمارے ہاں کئی سالوں سے سفر المظفر کے متعلق بہت غلط باتیں مشہور ہو چکی ہیں۔ لوگ سفر کے مہینے کو بلاؤں کا مہینہ سمجھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ اس مہینے میں آسمان سے بلائیں اترتی ہیں، مصیبتیں نازل ہوتی ہیں اور دیگر اس طرح کی باتیں لوگ خیال کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے سارے مہینوں کا ذکر قرآن کریم کے اندر اکٹھا کیا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ باقی 11 مہینوں کو میں نے عظمت دی ہے اور سفر کا مہینہ میں نے منحوس پیدا کیا۔ یہ لفظ میرے رب تعالیٰ نے استعمال نہیں فرمائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سب مہینوں کا ذکر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی مہینہ ایسا نہیں بنایا کہ جو بلائیں جس میں اترتی ہوں یا اسی طرح دیگر مصیبتیں وغیرہ آتی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شادی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سفر مظفر کے مہینے میں ہی ہوئی۔ الکامل کتاب کا نام ہے جس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ ان کی شادی سفر کے مہینے میں ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عظیم صحابی سفر کے مہینے میں دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے، جن کے متعلق ہمارے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا، تاریخ انسانیت کے اندر دلیر بندہ خالد بن ولید ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی تلوار ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ان کو سیف اللہ کہا جاتا ہے۔ ایسا دلیر بندہ تھا جو میدان میں آیا، ایک قدم اٹھا لیا، پھر کبھی وہ قدم پیچھے نہیں پلٹا، دفاع کی خاطر بھی نہیں پلٹا، بس اٹھا لیا تو اٹھا لیا، پیچھے آنے کا نام ہی نہیں، کوئی چانس ہی نہیں۔ اتنا دلیر بندہ اسلام کی چادر تلے کس مہینے میں آیا؟ سفر المظفر میں۔ اللہ کے بیش بہا اولیاء کے عروس اس مہینے کے اندر ہوتے ہیں، تو یہ مہینہ تو برکتوں والا ہے۔ ہمارے ہاں اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اور یہ صرف آج ہی نہیں سمجھا جاتا، یہ ہمارے نبی علیہ السلام کے دور میں بھی لوگ سمجھتے تھے۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ فرمانے لگے لا سفرا، سفر کوئی شے نہیں، یعنی سفر کوئی بلا والی چیز نہیں، اس میں کوئی مصیبتیں نہیں آتی، اس میں کوئی آزمائشیں نہیں ہوتی، سفر میں کوئی اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں کرتا۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہ الو منحوس ہے اور نہ متعدی بیماری ہے۔ چھوت کا تصور جو آج کل کے دور میں ایک پیدا ہو چکا ہے کہ ایک مریض ہو، اس کے پاس دوسرا بیٹھے تو وہ بھی مریض بن جاتا ہے، یہ بھی میرے نبی علیہ السلام نے اس کی بھی نفی فرما دی۔ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، عرض گزار ہوا، اے اللہ کے نبی میرے پاس ایک اونٹ تھا، وہ بیمار تھا، میں نے اس کے ساتھ دوسرا اونٹ باندھا تو وہ بھی بیمار ہو گیا، تو کیا پہلے اونٹ کی وجہ سے دوسرے کو بیماری لگی؟ کیا ایسا ہوا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام فرمانے لگے اچھا بتاؤ پہلے اونٹ کو کس نے بیماری لگائی تھی؟ کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے۔ تو فرمایا پھر دوسرے کو کس نے لگائی تھی؟ تو مسکرا کے کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر فرمایا پہلے کو بھی اللہ نے لگائی، دوسرے کو بھی اللہ نے لگائی، ایک سے بیماری دوسرے تک نہیں جاتی۔ اگر یہ چھوت بھی حقیقت ہوتی تو میرے نبی کبھی نہ فرماتے کہ بیماروں کی بیمار پرسی کیا کرو، ان کی خدمت کیا کرو، بلکہ فرماتے جو بیمار ہو اس کے قریب نہیں جانا، دور رہنا، تم بھی بیمار ہو جاؤ گے۔ ہمارے نبی تو فرماتے ہیں جو بندہ صبح کے وقت بیمار کی عیادت کرتا ہے شام تک، اور جو شام کو کرتا ہے صبح تک، اللہ کی رحمتیں اس بندے پہ برستی رہتی ہیں۔ تو اگر ایسا ہوتا بیمار سے دوسرے کو بیماری لگتی تو ہرگز میرے نبی یہ نہ فرماتے۔ تو پتہ چلا نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، نہ چھوت کی کوئی حقیقت ہے، اور نہ ہی الو منحوس ہے۔